آپ لوگوں نے کسی ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر یا سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پہ ضرور اس طرح کی ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ ہر مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا ہے، لیکن جو بھی آتنکوادی ہوتا ہے وہ مسلمان ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ اس بات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ تو آپ لوگوں کے اندر میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اور یہ بات آپ کے بیچ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں اس کی سچائی کیا ہے۔ کیا اسلام آتنکواد کی شکشا دیتا ہے؟ کیا اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں یا اسلام کے اندر، قرآن کے اندر کٹر پنتھی ہے؟ کیا قرآن میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جہاں پاؤ مشرکوں کو یا کافروں کو، ہندوؤں کو قتل کر ڈالو؟ کیا اس بات کی سچائی ہے؟ اس بات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے دل میں یہ بہت دنوں سے بات آ رہی تھی اور یہ میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ہندو کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، تو اس کے جرم اور اس کے گناہ کو اس کے دھرم سے نہیں جوڑا جاتا ہے۔ کوئی ہندو غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دھرم کو برا بھلا نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح سے جب بھی کوئی عیسائی کوئی غلطی کرتا ہے، کسی کے اوپر ظلم اتیاچار کرتا ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے دھرم کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا ہے، اس کے دھرم کو برا نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن غلطی سے کسی مجرم کا نام اگر مسلمان والا نکل آئے، کوئی مسلم نام کا ویکتی لوگوں کے سامنے اگر آ جائے کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس سے یہ جرم صادر ہوا ہے، تو فوراً اس کو ٹارگٹ نہ کر کے، اس کو برا بھلا نہ کر کے اسلام کو ڈائریکٹ برا بھلا کہا جاتا ہے، اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ کسی پرسنل ویکتی، کسی پرسنل آدمی کی غلطی کی وجہ سے پورے دھرم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، ہم سب کو پتا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ کوئی بھی دھرم ہو، وہ کٹر پنتھی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، وہ مانوتا کے خلاف بات نہیں کرتا ہے، وہ لوگوں کے اوپر ظلم اور اتیاچار کی کسی بھی طرح کو سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ کہ وہ قرآن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کٹر پنتھی کی تعلیم دیتی ہے، کٹر پنتھی کی شکشا دیتی ہے، اور اسی کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف نفرت اور پروپیگنڈا پوری دنیا میں پھیلایا جاتا ہے۔ آپ کو بتلا دوں کہ بالی ووڈ کی اس طرح بہت ساری فلموں میں جب بھی کسی آتنکوادی کو دکھانا ہوتا ہے تو فوراً دکھائیں کس طرح سے جاتا ہے، اس کی چھوی کس طرح کی دکھائی جاتی ہے کہ سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، یا کندھے پہ کوئی رومال وغیرہ رکھ لیتا، ہاتھ پہ تسبیح وغیرہ کے دانے پھیرتا رہتا ہے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے وہ کہیں بم پھوڑتا ہے، معصوم لوگوں کی جانیں لیتا ہے، اور اس طرح کی چھوی دکھا کر کے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ چیز بیٹھا دی جاتی ہے کہ ہاں دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ بم پھوڑ رہا ہے، معصوم اور نہتوں کی جان لے رہا ہے۔ آپ کو میں بتلا دوں کہ اسلام جس کا مطلب ہی ہوتا ہے پیس، امن، شانتی، وہ بھلا آتنکواد کی اس نے کسی ایک بھی منشیہ کو، بے گناہ انسان کو مارا، قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا، پوری مانوتا کو قتل کر ڈالا۔ سوچئے قرآن کے اندر ایک بے گناہ کو مارنے کی جو ہے اس کو کمپیئر کیا گیا، جس نے کسی ایک ویکتی کو مارا، کسی ناحق ایک انسان کا قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری مانوتا کو، پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ بھلا وہ اسلام کیسے کسی کے اوپر ظلم اور اتیاچار کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو مذہب ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ مذہب جو ضرورت سے زیادہ بلا وجہ پانی بہانے سے منع کرتا ہے، وہ کسی کے خون بہانے کی اجازت بھلا کیسے دے سکتا ہے؟ جو مذہب اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ کسی دوسرے کی دیوی دیوتاؤں کو، ان کے معبودوں کو، مورتیوں کو، ان کے جن میں وہ وشواس رکھتے ہیں، ان کے معبودوں کو، ان کے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا نہ کہو، وہ اسلام کیسے کسی کے اوپر ظلم اتیاچار کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن پوری طور پہ اس چیز سے منع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت للعالمین کہا گیا، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، طائف کے اندر پورے لوگوں کو مار کر لہو لہان کر دیا، ان کے لیے بددعا نہیں کی، ان سے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا، الٹے میں ان کے لیے دعا کی۔ اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر بہت تنگ کیا گیا، یہاں تک کہ مکہ شہر چھوڑ کر کے، ہجرت کر کے شہر چھوڑنا پڑا، اپنا گاؤں علاقہ چھوڑنا پڑا، لیکن جب فاتح کی حیثیت سے جیت کر کے مدینہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جو بھی مکہ کے باشندے تھے سب لوگ ڈر رہے تھے کہ آج تو محمد جیت گئے، ہم لوگوں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ لیکن محمد جب جیت کر مکہ شہر میں داخل ہوئے تو کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہ تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں، کسی سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ سوچئے وہ چاہتے تو سب سے چن چن کر کے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن سب کو معاف کر دیا۔ اور ایک کتا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، مرنے والا تھا، اس کو پانی پلا دی، ایک اچھا کام کرنے کی وجہ سے وہ جنت کے حقدار بنی۔ اور ایک عورت جس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا، بلی کے اوپر ظلم اتیاچار کیا، اس کی وجہ سے وہ بلی کو تڑپا تڑپا کر کے مار دی، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی، نرک میں جانے کی وجہ بنی۔ آپ سوچئے کہ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں جانے کی خوشخبری سنا سکتا ہے، ایک بلی کے اوپر ناحق اتیاچار کرنے کی وجہ سے وہ چھوڑ دیتی تو بلی اپنا
अपना पालन पोषण कर लेती, लेकिन बांध करके रखा, जुल्म अत्याचार करके उसको मार डाला, उसकी वजह से वो नर्क में जाने के हकदार बनी, नर्क में गई। तो सोचिए, वो इस्लाम छोटी छोटी चीजों के भी बारे में इतनी बड़ी बातें करता हो, वो भला दूसरों के खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो मजहब ये कहता हो कि जरूरत से ज्यादा या बेला वजह बात भी करने से मना करता हो, वो किसी के खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? ये जिस तरह की गलतफहमियां फैलाई जाती है, आप टीवी डिबेट पर या सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजों को देख करके इस्लाम को जज न करें, या किसी मुस्लिम व्यक्ति की, कुछ लोगों की गलती की वजह से आप इस्लाम को ब्लेम मत करें। अगर आपको इस्लाम को समझना है, इस्लाम को जानना है, तो आइए कुरान को पढ़िए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़िए। यकीन मानिए, जब आप कुरान को पढ़ेंगे, ये नहीं कि किसी एक दो आयत को लेकर के और आप अपने दिमाग में कचरा भर ले, कुरान को समझ करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, उनकी जीवनी को पढ़िए। यकीन मानिए, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ लेंगे, कभी भी आप इस्लाम के खिलाफ एक भी शब्द आपके मुंह से नहीं निकलेगा। अगर आप चाहते हैं इस्लाम को समझना, तो लोगों की बातों को मत सुनिए, किसी मुसलमान को मत देखिए, आप कुरान को पढ़िए, आप हदीस को देखिए, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पढ़िए, उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़िए। इस चीज को पढ़ करके आपको इस्लाम की सही जानकारी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो तमाम लोगों तक पहुंचाइए जो इस्लाम के बारे में गलतफहमी के शिकार है या किसी भी धर्म को गलत बोलते हैं।